شب قدر یا لیلۃ القدر سال کی سب سے زیادہ بافضیلت رات ہے۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں یہ رات 1000 مہینوں سے افضل اور برتر ہے۔ اس رات قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل ہوا۔ اس کے علاوہ یہ رات رحمتوں کے نزول، گناہوں کی مغفرت اور زمین پر ملائکہ کے نزول کی رات ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق شب قدر مسلمانوں پر خدا کا لطف اور احسان ہے جس سے گزشتہ امتیں محروم تھیں، اسی لیے اسے تمام راتوں کی سردار کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ قدر شب قدر سے موسوم ہے۔ اس سورہ میں شب قدر کو 1000 مہینوں سے افضل اور برتر قرار دیا گیا ہے۔ سورہ دخان کی پہلی 6 آیتوں میں بھی شب قدر کی اہمیت اور اس میں رونما ہونے والے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ قدر کی پہلی آیت اور سورہ دخان کی تیسری آیت کے مطابق قرآن شب قدر میں نازل ہوا۔ روایات میں ہے کہ قرآن کا تدریجی نزول رمضان المبارک میں ہوا ہے، لیکن اکثر مفسرین کے مطابق شب قدر کو پورا قرآن لوح محفوظ سے بیت المعمور یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل ہوا، جسے قرآن کا نزول دفعی یا نزول اجمالی کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن بہت ساری احادیث کے مطابق یہ بات یقینی ہے کہ شب قدر ماہ مبارک رمضان میں واقع ہے، اور زیادہ احتمال یہ دیا جاتا ہے کہ رمضان کی 19ویں، 21ویں، 23ویں یا 27ویں رات میں سے ایک شب قدر ہے۔ بعض روایات کے مطابق 15 شعبان کی رات شب قدر ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے شب قدر خدا کی خاص رحمت کے نزول، گناہوں کی مغفرت، شیطان کو زنجیروں میں جکڑنے اور مومنین کے لیے بہشت کے دروازے کھولنے کی رات ہے۔ 1 سال کے مقدرات اسی رات متعین ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس رات شب بیداری کرے تو وہ صاحب عظمت و منزلت قرار پاتا ہے۔ شب قدر کو لیلۃ العظمیٰ اور لیلۃ الشرف کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہزاروں مہینوں سے افضل رات شب قدر کی تلاش میں ملک بھر میں اہل اسلام عبادتوں میں مصروف ہیں۔ مختلف مساجد برقی کمکموں سے سج گئی ہیں، جہاں مسلمان عبادات میں مشغول ہیں اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اپنے نمائندگان سے۔ تو سب سے پہلے کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وسیم حیدر، جبکہ اسلام آباد کی فیصل مسجد سے رپورٹ کریں گے راجہ کاشف، لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وقار شوکت، اور کوئٹہ سے ہمیں جوائن کریں گے محمد فیضان خان۔ سب سے پہلے کراچی کا رخ کرتے ہیں، وسیم حیدر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وسیم، بتائیے گا کیسے انتظامات کیے گئے ہیں یہاں عبادات سے متعلق، اور نمازیوں کا شب قدر کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں نیو میمن مسجد گولڈن مارکیٹ پہ، جہاں پر 27 رمضان المبارک کی شب کو جو ہے وہ عبادت کا سلسلہ جاری ہے۔ جوک در جوک نمازیوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس مسجد کے اندر موجود ہے، جو اس رات کی تلاش میں جو ہے وہ یہاں پر بیٹھی عبادت میں مشغول ہے۔ پورے پاکستان اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مساجد ہے وہاں پر تمام مسلم امت جو ہے وہ یہاں پر آج کی رات کے حوالے سے، لیلۃ القدر کی رات کے حوالے سے جو ہے وہ عبادت میں مشغول ہے۔ ان سب کا یہی کہنا ہے کہ آج کی جو رات ہے وہ بابرکت رات ہے۔ ملائکہ جو ہے وہ زمین پر آتے ہیں اور لوگوں میں ان کا رزق جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے، اور ان کے گناہوں کی جو ہے وہ مغفرت کی جاتی ہے، ان کے مرحومین کی مغفرت کی جاتی ہے۔ جو نمازیوں کی تعداد ہے وہ اس وقت نیو میمن مسجد میں بہت زیادہ ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے جو مسجد امام تھے انہوں نے جو ہے وہ خطبہ بھی پیش کیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات کے صدقے میں جو پورے رمضان المبارک میں مسلمانوں نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، اس کے صدقے میں جو ہے وہ نہ صرف ان کے گناہوں کی بلکہ ان کے مرحومین کے گناہوں کی جو ہے وہ مغفرت فرمائے۔ یہاں پر جو ہے وہ ختم قرآن بھی جو ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے ہو جائے گا، اور لوگ جو ہے وہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں شریک ہو رہے ہیں۔ جی، لوگ نوافل اور عبادات میں مصروف ہیں۔ لاہور کا رخ کریں گے، وقار سے جانیں گے۔ وقار، بتائیے گا کہ یہاں پر کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے؟ بالکل، شب قدر کی رحمتوں بڑی رات ہے، اور اس حوالے سے لاہور کے تمام مساجد میں نمازیوں کی ایک بڑی تعداد پہنچ رہی ہے۔ نمازیوں سے بات کرتے ہیں۔ بھائی جان، یہ بتائیے کہ آج کی رات کے حوالے سے کیا کہیں؟ السلام علیکم جی، میرا نام حبیب احمد ہے۔ آج کے رات کے حوالے سے بڑی بہترین رات ہے اور رحمتوں والی رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اعتکاف میں بیٹھو۔ اعتکاف میں بیٹھ کے طاق راتیں 21ویں ہوتی ہے، اس کے بعد 23ویں ہوتی ہے، اس کے بعد 25ویں ہوتی ہے، اس کے بعد 27ویں ہوتی ہے، اس کے بعد 29ویں ہوتی ہے۔ لیکن جتنے بھی اپنا علماء حضرات ہیں، جتنے بھی مفتی حضرات ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ 27ویں شب کی جو رات ہوتی ہے اس میں 90% یہ امید ہوتی ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو اس رات کو
جو بھی عبادت کریں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے اس رات کی۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج کی رات جو ہے وہ عبادت کی رات ہے، تمام رات بھر جو ہے وہ عبادت کی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ مٹھائیاں بھی تقسیم کی جا رہی ہیں، اور اس بات کی یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ اللہ پاک کے حضور اپنی حاضری منظور کی جائے۔ جی وقار شوکت ہمیں لاہور کی صورتحال سے متعلق اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں، فیصل مسجد سے ہمارے ساتھ موجود ہے راجہ کاشف۔ راجہ کاشف، ہر سال کی طرح اس بار بھی بڑے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں فیصل مسجد میں، کتنی بڑی تعداد میں مسلمان یہاں پر موجود ہیں اور کیا کہنا ہے ان کا؟ جی بالکل، رمضان المبارک کے آخری ساتیں ہیں اور شب قدر کی تلاش میں مسلمان اور اہل اسلام آباد راولپنڈی جو ہے اس وقت فیصل مسجد میں ایک بڑا اجتماع جو ہے وہ جاری ہے، جہاں پر قیام اللیل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، تلاوت کلام پاک ہو رہا ہے اور جو ہے نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ مسلمانوں کی سلامتی کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اور ایک بڑا اجتماع جو ہے فیصل مسجد میں جاری ہے۔ رمضان الکریم کی آخری جو ہے عشرہ، اس کی جو ہے آج 27ویں شب ہے، اور ایک 27ویں شب میں لیلۃ القدر کے حوالے سے جو پیغام ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے جو شب قدر کی رات ہے، اس کی تلاش پہ مسلمان جو ہیں وہ نوافل ادا کر رہے ہیں، رب کریم کے آگے سر سجود ہیں، اور اللہ پاک سے جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے علاوہ، ملک کی سلامتی کے علاوہ ملک کی ترقی کی بھی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ جی تمام مسلمان اس وقت رب کائنات کے آگے سربت سجود ہیں۔ کوئٹہ سے محمد فیضان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیضان، بتائیے گا، افضل ترین رات ہے، یہاں پر بھی عبادات کا اہتمام کیا گیا ہے، مساجد میں کیسے انتظامات آپ دیکھ رہے ہیں اور کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں؟ جی بالکل، ممکنہ شب قدر کے موقع پر ملک بھر کی طرح کوئٹہ کی بھی چھوٹی بڑی تمام مساجد میں شہریوں کی جانب سے عبادت کا جو سلسلہ ہے وہ رات کے اس پہر بھی جاری ہے، اور خصوصی عبادات جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ شہری جو ہیں مساجد میں نوافل کی ادائیگی، صلاۃ و تسبیح، جبکہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ذکر الہی میں اپنا وقت گزارے، اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام شب قدر کی فضیلت پہ بھی جو ہیں اپنے بیانات جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور خصوصی عبادات کا جو سلسلہ ہے یہ شہری تک تمام مساجد میں جاری رہے گا، اور مساجد میں جو شہری ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر سحری کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو شہریوں کی جانب سے خصوصی دعاؤں کا بھی جو اہتمام کیا جا رہا ہے، اور آج کی اس بابرکت رات کے لیے جو دعائیں ہیں وہ بھی کی جا رہی ہے، اور ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے بھی جو ہیں خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ جی شب قدر کی تلاش، کراچی میں بھی اہل اسلام عبادتوں میں مصروف ہے، اسی طرح سے ملک بھر میں بھی سب لوگ مساجد میں جمع ہے اور خصوصی عبادات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو نمازی شب قدر تلاش کر رہے ہیں۔ پشاور میں مساجد کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے، جہاں لوگ عبادتوں میں مصروف ہیں۔ مزید جانتے ہیں پشاور سے ارشد ڈار سے۔ جی ارشد۔ جی بالکل، میں اس وقت پشاور کی مشہور مسجد محبت خان کے باہر کھڑا ہوں، جہاں پر لیلۃ القدر کی رات، ہزاروں مہینوں سے بہتر والی رات، یعنی لیلۃ القدر کی رات کی مناسبت سے یہاں پر شہری جو ہے وہ مساجدوں میں عبادتوں میں مصروف ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ نوافل ادا کر رہے ہیں۔ ان سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات کو پائیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں مانگیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کا قرب حاصل کریں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں یہ اپنے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنے پیاروں کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنے لیے ملک و قوم کی ترقی کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ سحری تک جاری رہے گا، اور یہیں پر سحری کا انتظام بھی کیا گیا ہے، جہاں پر جو عبادت سے فارغ ہونے کے بعد سحری کریں گے۔ جی ادھر حیدرآباد کی مساجد میں 27ویں رمضان کے نسبت سے مساجد میں خصوصی عبادات اور دعائیں مانگنے کا سلسلہ جاری ہے۔ لیلۃ القدر برکتوں اور رحمتوں والی اس رات کے لیے مساجد میں شبینہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے عامر زیدی۔ جی عامر۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح آج حیدرآباد میں بھی 27ویں شب لیلۃ القدر کی شب بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ حیدرآباد شہر کی چھوٹی بڑی مساجد کو رنگ برنگی لائٹوں، برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت مساجد میں نماز ادا کر رہی ہے، نوافل ادا کر رہی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں حیدرآباد کے علاقے آفندی ٹاؤن میں، فیضان مدینہ میں۔ میرے ساتھ یہاں پہ فیضان مدینہ کے معلم موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کی رات کے بارے میں یہ کچھ بتائیں۔ آج کی رات یہ وہ بابرکت رات ہے کہ جس کے برکت جو ہے حضور
اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے متعلق پوری ایک صورت لیلۃ القدر جو ہے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے. اس میں جو ہے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ وہ رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل رات ہے. یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا, اور یہی بابرکت رات ہے کہ جس میں نا ہمیں عبادت کی کثرت کرنی چاہیے. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ آج کی رات جو ہے وہ بڑی رات ہے, افضل ترین رات ہے, اور آج کی رات جو ہے حیدرآباد کے شہری تمام جو ہے اس وقت مسجد میں موجود ہیں, خصوصی نوافل ادا کر رہے ہیں, کلام پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو علماء ہیں وہ آج کی رات کے حوالے سے بیان بھی جو ہے فرما رہے ہیں. حیدرآباد میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا ہے, اور حیدرآباد کی تمام مساجد میں اس وقت جو ہے خصوصی عبادات جاری ہیں. جی ادھر بہاول نگر میں آج شب قدر انتہائی مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. شب قدر کی تلاش مساجد میں خصوصی عبادات کا سلسلہ جاری ہے. فرزندان اسلام رات بھر مساجد میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعائیں مانگیں گے. مزید بتائیں گے شیخ سمان مقصود. جی شیخ سمان. ہاں جی بالکل, ملک بھر کی طرح بہاول نگر میں بھی آج 27 رمضان کی جو رات ہے وہ جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے. میرے ساتھ مفتی نصراللہ صاحب موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی سر یہ بتائیے گا آج کے دن کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ جی لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول کیا تھا, اور اس قرآن مجید کے نزول کی برکت سے یہ رات بھی اہم بن گئی, یہ مہینہ بھی اہم بن گیا. جس پیغمبر پر نازل ہوئی وہ پیغمبر بھی تمام پیغمبروں کے سردار ٹھہرے, اور جو وہی لے کر آئے تھے اس رات میں قرآن کو لے کر آئے تھے وہ تمام فرشتوں کے سردار ٹھہرے. تو آج کی رات کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں. تو آج ملک بھر کی طرح بہاول نگر جامع العلوم کے اندر بھی جو ہے ایک روحانی تقریب منعقد ہو رہی ہے, جس میں بیان ہوگا, لیلۃ القدر کی افادیت و اہمیت کے حوالے سے بات ہوگی, اور اس کے بعد مجلس ذکر ہوگی اور ملک کی سالمیت کے لیے دعا کی جائے گی. ہاں جی بالکل, جیسا کہ آپ نے مفتی صاحب کی بات سنی, ان کا یہی کہنا تھا کہ آج کے دن جو ہے یہاں پر عبادات ہوں گی, نفل ادا کیے جائیں گے اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا کی جائے گی. جی